الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اہم موضوع ہے، کیا کہتے ہیں، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس عنوان پر بولوں، لیکن کئی مرتبہ سوچتا تھا کہ نہیں، تھوڑا اور توقف کرنا چاہیے، تھوڑا اور توقف کرنا چاہیے، لیکن اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس موضوع پر مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر شرح کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بات کھولی ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اس کو امت تک پہنچا دوں، اور خاص طور پر امت مسلمہ کے علماء تک پہنچا دوں۔ خاص طور پر میں چاہوں گا کہ اہل علم، عوام الناس بھی ضرور سنیں یہ چیز کو، تمام امت کو یہ بات معلوم رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ علماء کو یہ بات معلوم رہنا بہت ضروری ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ علماء جامعہ نظامیہ حیدرآباد ہو، علماء اشرفیہ مبارک پور ہو، علماء بریلوی ہو، علماء دیوبند ہو، علماء ندوہ ہو، سارے علماء کو یہ بات اس پر نظر رکھنا چاہیے، ان کے علم میں ہونا چاہیے۔ اگرچہ کہ یہ جو مسئلے پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ ہر جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، بعض جگہ اس سے کیا کہتے ہیں بچی ہوئی ہے، ورنہ اکثر مقامات پر یہ مسئلہ درپیش ہے جو میں ابھی آگے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ علماء اس پر ضرور غور کرے، اور کہیں پر اگر مجھ سے جھول بھی اگر ہو رہا ہے تو کیونکہ میں تو کافی تحقیق کر چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں اور یقین کی حد تک آ چکا ہوں، اور اس پر کئی علماء سے میں نے پرسنلی اپنے طور پر کئی علماء سے گفتگو بھی کیا ہے، میں یقین کے درجے پہ آ گیا ہوں، اور اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بیان کرنا مجھ پر لازم ہے اور واجب ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے جمعہ کے اندر جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، اور اس خطبے میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، خطبہ میں، نماز جمعہ کے خطبے میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، جن افراد پر درود بھیجا جاتا ہے، اس میں ایک بڑی غلطی ہے، ایک بڑا فالٹ ہے جو ہم کو اصلاح کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا علمی انداز میں کیا کہتے ہیں پیش کرنا چاہوں گا، زیادہ گہرائی میں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ اہل علم کے علاوہ عوام الناس بھی یہ بیان سن رہے ہوں گے، تو ہم بالکل آسان طریقے سے شرح کریں گے انشاءاللہ تعالی، سب لوگ سمجھ کے، اس طرح سے کہ سب لوگ سمجھ جائیں۔ سب سے پہلے خطبے کی جب بات آتی ہے تو میرے سامنے فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی عالمگیری کی عبارت میرے سامنے ہے۔ کیا کہتے ہیں فتاوی عالمگیری، جو الفتاوی الہندیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، فرماتے ہیں اس میں الخطبۃ تشتمل علی فرض و سنت، جی خطبے کے اندر کچھ فرض بھی ہوتے ہیں اور کچھ سنتیں بھی ہوتی ہیں۔ فالفرض شیئان، جو فرض ہے وہ دو چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ الوقت وهو بعد الزوال وقبل الصلاة، وقت ہے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اگر فرض وہ کہیں گے کہ جس کو اگر ہٹا دیا جائے، اگر خطبے میں سے وہ منعدم ہو جائے تو خطبہ ہوتا ہی نہیں، جی تو وہ فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وقت کا ہونا، زوال سورج جو زوال پر پہنچ جاتا ہے، ڈھلنا شروع ہو جائے تو کیا کہتے ہیں پہلے وقت ہو جائے، وہ زوال کے بعد ہو اور نماز جمعہ سے پہلے ہو۔ اگر کوئی نماز جمعہ کے بعد خطبہ پڑھے تو وہ جمعہ کا خطبہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا وبعد الصلاة لا يجوز، هكذا في العين شرح الهداية۔ والثاني ذکر اللہ، دوسرا فرض، ہم ساری عبارت نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمارا مضمون اصل یہ نہیں ہے۔ والثاني، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر ہونا خطبے میں ضروری ہے۔ اگر اللہ کا کوئی ذکر نہیں کرے گا خطبے جمعہ میں تو اس کا خطبہ نہیں ادا ہوگا۔ اس طرح سے کیا کہتے ہیں کافی مضامین بیان کرتے ہیں، اس کے بعد صاحب فتاوی اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَأَمَّا سُنَنُهَا فَخَمْسَةَ عَشَرَ، اب رہے اس کے اندر جو سنت ہے، جو سنتیں ہیں جو ادا کرنا لازم ہے اس خطبے کے اندر، جو خطبہ جمعہ کا حصہ ہے، وہ 15 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 فرماتے احدھا الطہارہ، میں چھوڑتے چلوں گا تیز سے آگے بڑھنے کے لیے۔ احدھا الطہارہ، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر طہارت ہو، بغیر وضو کے خطبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وثانیہا القیام، کھڑے ہو کر خطبہ ادا کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ وثالثھا استقبال القوم بوجہہ، امام جو خطبہ دے رہا ہے، جو خطیب خطبہ دے رہا ہے، وہ قوم کی طرف اپنا فیس کرے، قوم کو پیٹ کر کے خطبہ نہیں دینا چاہیے۔ چوتھی چیز التعوذ فی نفسہ، اپنے من کے اندر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے خطبے سے پہلے۔ وخامسھا ان یسمع القوم الخطبۃ، پانچویں چیز یہ ہے کہ قوم کو خطبہ سنائے،
جی آواز سے پڑھے، منہ میں پڑھ لے رہے ہیں اور کسی کو سنائی نہیں دے رہا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ وَسَادِسُهَا الْبُدَاءَةُ بِحَمْدِ اللَّهِ، چھٹویں سنت یہ ہے کہ الحمدللہ سے اس کا آغاز کرنا چاہیے خطبے کا۔ وَسَابِعُهَا الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ساتویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر تعریف بیان کی جائے۔ آٹھویں چیز وَثَامِنُهَا الشَّهَادَتَانِ، اور آٹھویں سنت یہ ہے کہ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ او اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے اندر پڑھا جائے۔ وَتَاسِعُهَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ، خطبے کے سنتوں میں سے یہ چیز شامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے۔ وعاشرها العظۃ والتذکیر، یہ جو 9واں پوائنٹ ہم نے بتایا درود و سلام کا، یہ ہمارا مضمون ہے۔ وعاشرها، 10ویں سنت یہ ہے العظۃ والتذکیر، امت مسلمہ کو اپنی قوم کو نصیحت کرے اس کے اندر۔ والحادی عشر قراءۃ القرآن، 11ویں سنت یہ ہے کہ کوئی ایک آیت کم از کم اس کے اندر پڑھی جائے، قرآن کا تلاوت ہونا، قرآن کا ریفرنس خطبے کے اندر ہونا، یہ سنت ہے۔ والثانی عشر، 12ویں سنت یہ ہے اعادۃ التحمید والثناء علی اللہ تعالی والصلاۃ علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی الخطبۃ الثانیہ، 12ویں سنت یہ ہے کہ خطبہ ثانیہ کے اندر پھر سے الحمدللہ پڑھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے جی دوسرے خطبے کے اندر۔ والثالث عشر، اور 13ویں سنت یہ ہے زیادت الدعاء للمسلمین والمسلمات، تمام امت مسلمہ مسلمین اور مسلمات کے لیے دعا کرے۔ اور کیا کہتے ہیں والرابع عشر، 14ویں سنت یہ ہے تخفیف الخطبتین، خطبے زیادہ لمبے نہ ہو، ہلکے پھلکے ہو، مختصر ہو۔ اور 15واں جو ہے والخامس عشر، 15ویں سنت یہ ہے الجلوس بین الخطبتین، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ یہ 15 سنتیں کیا کہتے ہیں صاحب فتاوی ہندیہ، صاحب عالمگیری جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو میرا مضمون ہے وہ ہے الصلاۃ والسلام علی النبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر مسلمان، چاہے وہ سلفی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کیا کہتے ہیں سنی ہو، شیعہ ہو، زیدی ہو، ہر مسلمان اپنے خطبے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ صلاۃ و سلام پڑھنا اہل سنہ والجماعہ کے فتاوی کے مطابق یہ سنت ہے خطبہ کے لیے، اصل تو امر الہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ درود پڑھو جی، ہر وقت کے لیے وہ حکم ہے، لیکن جب نماز کے اندر آ جائیں گے یا پھر خطبے کے اندر آ جائیں گے یا پھر سفر پہ آپ جا رہے ہیں تو احکام اس کے بدلتے رہتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے لیے کیا حکم ہے؟ خطبہ جمعہ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس درود و سلام پڑھنا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنت ہے جی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا خطبہ جمعہ میں ہمارے لیے سنت ہے۔ پھر اس کے آگے فرماتے وَمِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَن يَرْفَعَ الْخَطِيبُ صَوْتَهُ، اور پھر مستحب یہ ہے، فرض بیان کیے، پھر اس کے بعد سنت بیان کیے، پھر اس کے بعد تیسری چیز مستحب بیان کر رہے ہیں۔ مستحب کیا ہے کہ خطیب جو ہے اپنی آواز کو بلند کرے، وَأَن يَكُونَ الْجَهْرُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَكَذَا فِي بَحْرِ الرَّائِقِ وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ بہرحال اب مستحبات بیان کر رہے ہیں، پہلے فرائض بیان کیے، پھر سنتیں بیان کیے جس میں بیان کرے کہ درود و سلام پڑھنا خطبے کے اندر سنت ہے، تیسری چیز بیان کر رہے ہیں مستحبات، پھر اس کے بعد وَذِكْرُ الْخُلَفَاء، اب چوتھی چیز بیان کر رہے ہیں، فرائض ہو گئے، سنتیں ہو گئی، مستحبات ہو گئی، اب چوتھی چیز بیان کرتے ہیں وَذِكْرُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْعَمَّيْنِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ مُسْتَحْسَنٌ، فرماتے ہیں خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنا، خطبے کے اندر خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین کا اپنے نماز جمعہ کے خطبے میں ان کا نام لینا، ان کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ امر مستحسن ہے، امر مستحسن ہے، مستحسن ہے مطلب اگر کر لیے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے بس جی، اس کا معنی یہ ہے کرنا چاہیے، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی اہل السنہ والجماعہ سے ہوں اور میں بھی خلفائے راشدین کے نام اپنے خطبوں میں لیتا ہوں اور میں یہ بتا رہا ہوں، لیکن حکم کیا ہے اس کا؟ آج کل عوام الناس یہ سمجھ لیے کہ فرض کے درجے میں اگر کوئی ان کے نام اگر نہ لے یا ان کے نام کو اختصار کر دے یا ترتیب آگے پیچھے کر دے تو فوراً وہ کیا کہتے ہیں، کوئی رافضی کہہ دیتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں گستاخ کہہ دیتا ہے، کوئی اسلام سے خارج کرنے بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، خطبے کے فرائض میں شامل نہیں ہے، یہ خطبے کے سنتوں میں شامل نہیں ہے، یہ خطبے کے مستحبات میں شامل نہیں ہے، مستحسن ہے، کر لیے تو ٹھیک ہے جی، کرنا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ کرنا چاہیے جی، حکم اتنا ہی جی۔ وَذِكْرُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْعَمَّيْنِ،
خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر کرنا یہ امر مستحسن ہے. اور کیوں مستحسن ہے؟ کیونکہ قرآن میں آیا؟ نہیں. کیونکہ حدیث میں آیا؟ نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ نہیں. خلفائے راشدین کرتے تھے؟ نہیں. صحابہ میں سے کوئی کرتے تھے؟ نہیں. تابعین میں سے کوئی کرتے تھے؟ نہیں. یہ بہت بعد کے زمانے میں 100 سال سے زیادہ کے بعد میں یہ عمل شروع ہوا. اور بتا رہے ہیں مستحسن اس وجہ سے ہے. فرماتے کیوں؟ بذالک جرت توارث، کیونکہ ایسا ہی پہلے سے ہوتا ہوا آیا ہے، تقالید میں سے ہے، رسم و رواج میں سے ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کے رسم و رواج میں سے، اور بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا. یعنی تمام ائمہ جو فقہ کے مباحث اس میں کیے ہیں کہ خلفائے راشدین کا ذکر کرنا خطبوں میں، کیوں؟ ان کے لیے دعا کرنے کے ان کے بڑے احسانات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین، اور ان کے احسانات ہیں، دین اسلام کو ہم تک پہنچائے اور نظام اسلام کو انہوں نے قائم کیا وغیرہ وغیرہ، ان کے احسانات ہیں. اس لیے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ہے. یہ درود شریف کا حصہ نہیں ہے، درود شریف کا حصے کے طور پر نہیں ہے، ان کے لیے دعا کے طور پر ہے. اور یہ کیسا چل پڑا ہے؟ یہ التوارث، انہوں نے کہا تھا، ان سے پہلے والوں نے کہا تھا، ان کے بعد والوں نے کہا تھا، پبلک میں ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے، ایک اچھا طریقہ بن گیا ہے خلفائے راشدین کا تذکرہ خطبوں کے اندر کرنا. تو یہ بالکل کرنا چاہیے، ایسا ہی ہے فقہ کے کتابوں میں. اب اس کے اوپر کوئی فورس کر کے مسئلے کو کوئی بڑھانا چاہ رہا ہے تو وہ بڑھا سکتا ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا ہی ہے. میں جو ذکر کیا ہوں الفتاوی الہندیہ یا فتاوی عالمگیری کہیں اس کو آپ، کتاب الصلاۃ باب فی صلاۃ الجمعہ جلد 1 صفحہ نمبر 146 سے 147 تک کی عبارت کو میں اختصار کے ساتھ پڑھا. اب اس کے اندر 3 پوائنٹس ہے، تیزی سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا پوائنٹس ہے. اس کے بعد میں اہم بات بتانے جاؤں گا، جو ہو رہا ہے، جو غلطی آج کے زمانے میں ہو رہی ہے اس کی طرف میں جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس کے اندر معلوم ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ جمعہ کے خطبے میں سنت کا مقام رکھتا ہے، اور ہر خطیب کو چاہیے کہ یہ سنت ادا کرے. اگر یہ اس طرح کی سنن ادا نہ کریں گے تو خطبہ مکروہ ہونے کا امکان رہتا ہے، لہذا یہ سنت ضرور ادا کرے صلاۃ و سلام کی. پھر دوسرا پوائنٹ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اہل البیت کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی درود شریف سکھائے ہیں تو اللہم صلی علی محمد کے ساتھ وعلی آل محمد سکھائے ہیں، وعلی آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر درود شریف پڑھنا یہ بدعت ہے. کوئی اگر کہتا ہے کہ یعنی اب عام ہو گئی ہے، چیز عام ہو گئی ہے اس لیے اس کا گناہ شاید کم ہو جائے گا، لیکن بدعت جو ہے وہ تو بدعت ہے. وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنا اہل البیت کو چھوڑ کر، یہ بدعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے کہ جب اللہم صلی علی محمد کہا جائے گا تو وعلی آل محمد. اب آپ اس میں صیغے کوئی بھی بناتے رہیے، الگ الگ صیغوں میں درود شریف آیا ہے، بخاری اور مسلم اور سارے کتب اہل سنت میں، کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں الگ الگ صیغے ملیں گے، لیکن ہر صیغے کے اندر آل محمد ضرور شامل ہے. اگر یہ جو عام طور پر صلی اللہ علیہ وسلم جو چلا ہے یہ بدعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اہل البیت کا ذکر کرے بغیر درود شریف پڑھ لینا یہ بدعہ ہے. اب یہ کس لیول کی بدعہ ہے وہ آپ حضرات طے کرتے رہیں، علماء سے آپ لوگ سوال کر لیں، لیکن سنت جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صیغے آپ بدلتے رہیں لیکن محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے ساتھ، نبی اللہ کے نام کے ساتھ آل محمد، اہل البیت کا ذکر آنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو اس کیا کہتے ہیں عبارت سے جو معلوم ہوا ہم کو عالمگیری کے خلفائے راشدین کا ذکر کرنا مستحسن ہے. اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ مستحسن فقہ کی زبان میں مستحب سے نیچے کی چیز کو کہتے ہیں. مستحب ہے نہ کہیں، مستحب نہیں مستحسن ہے، مستحب نہیں مستحسن ہے. اور مستحسن اچھی چیز کا نام ہے، حسن کا نام ہے، کوئی خراب چیز کا نام نہیں ہے، اچھا کام ہے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں کوئی سنت سے نہیں ملتا ہے، کوئی حکم سے، کوئی قرآن سے یا سنت سے نہیں ملتا ہے، یہ توارث پبلک میں چلتا ہوا آیا ہے، بس اس طرح سے یہ چیز ملتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہم خطبے پڑھتے ہیں، خطبے سنتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، پہلے آیت درود شریف کی آیت پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھ دیے ہیں. اب اس کے بعد جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد امام الحرمین وصاحب الہجرتین وعلی آل سیدنا محمد خصوصا علی آل سیدنا محمد خصوصا منہم ذی الاصل العریق صاحب رسول اللہ فی الغار رفیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی. ہاں یہ کیسا ہو گیا؟
آپ اللہم صلی علی، ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر. تو اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کے نام نہیں آ رہے ہیں. اب یہاں پر یہ بڑی مسٹیک ہو گئی ہے، آج کے زمانے میں بڑی مسٹیک ہے یہ، اور یہ بدعہ چل پڑی ہے. یہ بدعہ ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بدعہ ہے، اور یہ بدعت سیئہ ہے. بدعت سیئہ کس چیز کو کہہ رہا ہوں میں؟ ذکر خلفائے راشدین کو نہیں کہہ رہا. خطوات کے اندر خلفائے راشدین کا ذکر ہونا چاہیے، یہ امر مستحسن ہے، یہ میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اہل البیت کی جب اہل البیت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ درود و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر، خصوصاً منہم، آل محمد میں خاص طور پر ابو بکر الصدیق، اہل البیت میں ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسا ہو گیا یہ؟ اور سارے خطبوں میں چل رہا ہے، سارا حیدرآباد، محبوب نگر، بیدر اور نظام آباد اور سارے اور یہ مشہور کتاب خطبات الحرمین الشریفین، خطبات الحرمین المعظمین، جو ہے یہ علامہ ابن نباتہ کی کتاب ہے، جو کیا کہتے ہیں جامعہ نظامیہ، جو ہمارے نارتھ کیا کہتے ہیں ساؤتھ انڈیا کی سب سے بڑی جامعات میں سے ایک ہے، بلکہ سب سے بڑا جامعہ کہہ سکتے ہیں، خصوصاً دکن کے علاقے میں سب سے بڑا جامعہ اہل السنہ والجماعہ کا جامعہ نظامیہ جیسا عظیم مرکز ہے. وہاں کے جو ایک شیخ رہے ہیں حاجی محمد منیر الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الادب جامعہ نظامیہ، سابقہ قدیم بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے اور بڑے نیک اور کیا کہتے ہیں بڑے ادیب آپ گزرے ہیں. آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ علامہ ابن نباتہ جو غالباً ایک شامی عالم دین ہے، یا بعض جیسا مورخین بتاتے ہیں کہ یہ ایک مصری عالم دین تھے جو بعد میں جا کر ملک شام میں رہ گئے تھے، ان کا ترتیب کردہ یہ خطبہ ہے. یہ خطبے کی عبارت، یہ اب یہ کتاب کے اندر سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کو، اور آپ ہر خطیب سے یہی سنتے ہیں. جی میں خاص طور پر سرزمین دکن کے اہل العلم کے لیے کہہ رہا ہوں، اور باقی دنیا کے اندر بھی آپ کو یہی ترتیب ملیں گے، الفاظ الگ الگ رہے گی. دیکھیے آیت پڑھ رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد امام الحرمین وصاحب الہجرتین وعلی آل محمد. جی وعلى آل محمد. پھر اور ایک صيغے سے پڑھتے فیا ایھا الراجون منه شفاعة صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد نور القلب وقرۃ العین وعلى آل محمد. پھر اس کے بعد جو ہے پھر کیفیت سے پھر اور ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد خصوصا منهم ذی الاصل العریق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق. خصوصا منهم نبی پر درود ہو اور اہل بیت پر درود ہو، اور خاص طور پر ان میں یعنی کس میں؟ اہل البیت میں، آل محمد میں خاص طور پر. پہلا نام ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے سامنے عبارت موجود ہے پہلی لائن میں، آپ دیکھ لیجئے. یہ کیسی بات ہو گئی ہے؟ اور یہ سارے علماء پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں. میں بھی زمانے دراز سے 20 سال جو ہے 20 سال سے زیادہ میں یہ خطبہ پڑھتا رہا، 20 21 22 سال. جی 2 سال پہلے 3 سال پہلے میرے کو خیال آیا کہ کچھ تو غلطی ہو رہی ہے یہاں پر. خصوصاً منہم کہہ رہے ہیں اس میں. تمام علماء جو یہ میری بات جن علماء تک پہنچیں گے، منہم یعنی من اہل البیت من آل محمد، خاص طور پر آل محمد میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق، پھر عمر بن الخطاب، پھر عثمان بن عفان. پوری عبارت ہے جی وعلى الزاهد الاواب الناطق بالصواب امیر المؤمنین سیدنا ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعلى جامع القرآن. جی اہل البیت میں آل محمد میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، آل محمد پر درود و سلام بھیج، خاص طور پر ان میں سب سے پہلے ابو بکر پر، پھر عمر پر، پھر عثمان پر، پھر علی پر، پھر اس کے بعد حسنین کریمین پر، پھر سیدہ فاطمہ پر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں پر. پھر اس کے بعد دعا شروع ہو رہی ہے. یہ کیا ہو گیا یہ؟ جی اسلام میں درود شریف کیسا آیا تھا؟ درود شریف میں تو اہل البیت کا ذکر پہلے تھا، آل محمد. نہیں کسی کہیں گے کہ نہیں یہ ترتیب خلافت ہے. جب میں کیا کہتے ہیں، میں اپنے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک طالب علم بنایا ہے، شد بد عربی جانتے ہیں، تو میں اپنے حساب سے خطبے کو ترتیب دے لیا اور اہل العلم کو بتا بھی لیا. جی اور میں اس حساب سے خطبہ پڑھتا ہوں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اہل البیت یعنی علی، فاطمہ، حسن و حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر کرتا ہوں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پوروں کے نام، مہاجرین کے، انصار کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، پھر ابو ذر، مقداد، سلمان اور تمام عشرہ مبشرہ اور تمام صحابہ کے اوپر میں کیا کہتے ہیں درود میں ان کو بھی شامل کرتا ہوں بعد میں. جی اللہم کامن سینس کی بات ہے نا، کامن سینس کی بات ہے. ہم میں سے ہر کوئی، چھوٹا بڑا ہر کوئی جب پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ، یہی ترتیب پڑھتے نا.
علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، یہی ترتیب ہوتی نا، علی محمد واصحابہ وآلہ تو نہیں ہو سکتا نا، کسی کے پاس بھی، سنی کے پاس، سلفی کے پاس، شیعہ کے پاس، زیدی کے پاس، بھورے کے پاس، کسی کے پاس بھی ہے کیا ایسا کہ آل سے پہلے صحابہ کا ذکر کرے؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ خطبے میں جو بیان کرتے ہیں وہ ترتیب خلافت سے بیان کرتے، ترتیب تو آیت، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ترتیب خلافت اگر بیان کر رہے ہیں تو آیت درود کی کیوں پڑھے؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں لوگ کو؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ جہالت میں ہیں، جی آپ جہالت میں ہیں، اپنے آپ کو جہالت سے باہر نکالیے، غور کریے آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آیت درود شریف کی پڑھ رہے ہیں اور لوگ کو جواب دے رہے ہیں۔ میں بعض اہل علم سے بات کیا تو بولے نہیں وہ ترتیب خلافت بیان کر رہے ہیں، ترتیب خلافت۔ تو درود کی آیت پڑھ کے ترتیب خلافت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ خلافت کی آیت پڑھو، ترتیب خلافت بیان کرو۔ کیا ان کے خلیفہ ہونے میں کسی کو انکار ہے کیا؟ اہل السنہ والجماعہ میں کوئی انکار کر سکتا ہے کیا حضرات کیا کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا، بلکہ پانچوں کی خلافت کا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن، ان کی خلافت کا کوئی انکار کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین؟ سب ان کے خلیفہ مانتے ہیں، مگر آیت پڑھو خلافت کی، پڑھیے آپ آیت، میں دے رہا ہوں جو حضرات کو اگر نہیں معلوم ہے تو میں ان کے لیے دے رہا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 165 ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ جو ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن آپ بالکل وہ ترتیب سے بیان کریں، خوب القاب وغیرہ لگا کر، جی مگر نہیں آپ پڑھ رہے ہیں درود۔ ہر خطیب کو آپ سنیے، میرے سامعین جتنے بھی ہیں، آپ اس جمعہ کو جائیں، اگلے جمعہ جو آئے گا 2-3 دن کے بعد، اس جمعہ میں آپ جائیں مسجد کو اندر، آپ سنیں، وہ پڑھیں گے آیت درود شریف کی اور گفتگو شروع کریں گے صلاۃ و سلام سے، اور صلاۃ و سلام نبی پر اور آل نبی پر کہہ کر خاص طور پر ابو بکر صدیق کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بدعہ ہے، یہ علی ابن ابی طالب، مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے درود کے اندر کسی بھی صحابی کا، خلفائے راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان چاروں سے پہلے یہ اہل البیت ہے، اہل البیت سے پہلے درود شریف کے اندر صحابہ کرام کا نام لینا یہ بدعت ہے، اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں بدعت سیئہ ہے، بدعت سیئہ ہے، بدعت سیئہ ہے۔ علماء کرام جائیں اور اس پر غور کریں، مجھے معلوم ہے 99% علماء کا اس طرف دھیان گیا نہیں، اکابر بھی پڑھتے ہیں، جو دیکھیں ہر کوئی ہر چیز کا احاطہ تو نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، 22 سال میں کم بتا رہا ہوں، 22 سال کیسا، میں 18 سال اور اس سے زیادہ سے جو ہے اس سے کم عمر سے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، 30-35 سال 30-31 سال سے میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، 30-31 سال سے میں خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ میں بھی یہی پڑھتا تھا پہلے، میں بھی پڑھتا تھا کیونکہ اس طرف دھیان نہیں گیا، اور بڑے بڑے علماء کا دھیان نہیں جاتا، ایک روش میں ایک اوپر سے چلتی ہوئی آ رہی چیز ہے، بیان کرتے چلے جاتے ہم بھی، لیکن غور کرو یہاں پر ایک دھوکہ ہو گیا، یہاں پر غلطی ہو گئی۔ درود کی آیت پڑھے ہیں تو اللہم صلی علی محمد کے بعد آل محمد جب بیان کریں، آل محمد جب کہیں گے تو اس میں علی، فاطمہ، حسن و حسین اس کے اندر آ جائیں گے، اور اگر اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا بے شک آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اصل تو نہیں ہے درود کا حصہ، اصل صحابہ کرام اصل درود میں شامل نہیں ہے، لیکن قیاساً اگر شامل کیا جائے تو درست ہے، صحیح ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو درود شریف میں شامل کرنا چاہیے، میں بھی شامل کرتا ہوں، مستحسن ہے، اچھی چیز ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر آپ کہیں گے کہ خلافت کی ترتیب جو ہے، میں جب بھی خطبہ پڑھ رہا ہوں لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ خلافت کی ترتیب بدل دیے، آپ تو علی اور حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ کا نام آپ پہلے لے لیے اور خطبہ بگاڑ دیا۔ خطبہ نہیں بگاڑا بھائی صاحب، درود شریف کو صحیح کرا میں، خطبے کے اندر ذکر خلفائے راشدین کوئی کمپلسری چیز ہی نہیں ہے، درود شریف کمپلسری چیز ہے، اور درود شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل بیت پر درود بھیجنا لازم ہے۔ آپ کھول کر نامہ بیان کریے یا آل محمد مختصراً بیان کرے، لیکن جب خصوصاً منہم کہیں گے آپ، خاص طور پر اہل البیت میں کس کا نام؟ علی کا آنا چاہیے، فاطمہ کا آنا چاہیے، حسن و حسین کا آنا چاہیے، ان کے بعد پھر آپ صحابہ کرام میں جن کو آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، بے شک ان کی فضائل ہے، کتب حدیث میں منقول ہے، سب مسلمہ ہیں، آپ بیان کریے۔ آپ درود شریف کی آیت پڑھے تو درود شریف کی ترتیب رکھنا، نہیں تو پھر آیت اوپر سے ہٹا دیجئے، اور کیا کہتے ہیں آپ خلافت کی آیت پڑھ دیجئے، خلفاء کی آیت، زمین میں جو خلافت ہوگی اس کی آیت پڑھ دیجئے اور خلافت کی ترتیب آپ بیان کر دیجئے، جی ٹھیک ہے۔ اب جب اہل البیت آل محمد جب کہیں گے، جب میں اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی یہاں پر، جی ہم خلفائے راشدین کے نام لینے کے مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بیان کر رہا ہوں، ہم خود پڑھتے ہیں، ہم بیان جو کر رہے ہیں، جو بات کو واضح کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بات کو جو واضح کر رہے ہیں وہ ہے کہ درود شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل البیت کا ذکر آتا، ان کے بعد صحابہ کرام کا بے شک تذکرہ فرمائیں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اہل البیت کون ہیں؟
اب اس پہ سوال آتا ہے اہل البیت کون ہیں؟ تو بولیں گے نہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد میں آپ اب یہ جو میں بیان کر دیا ہوں نا آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے لوگ نکلیں گے، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں بڑے علماء اسے بالکل چپی سادیں گے. دیکھنا آپ لوگ جو بڑے علماء ہیں نا، جو جن پر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وہ ایک دم چپی سادیں گے اور بولیں گے کہ اس موضوع پہ گفتگو ہی مت کرو، پورا ٹریڈیشن چل رہا، رواج چل رہا ہے، اپن پورے رواج کے خلاف گئے تو کیسا ہوئیں گا، یہ سوچ کر جو ہے بڑے علماء ایک دم چپی سادیں گے. اور چھوٹے چھوٹے نکلیں گے، وہ کیا کہتے ہیں جیسے مینڈا کا نکلتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے نکلیں گے اور وہ چھوٹے چھوٹے نکل کے بولیں گے نہیں آل محمد سے مراد پوری امت ہے یہاں پر، اور امت میں تو پہلا نمبر حضرت ابوبکر کا تھا. اس طرح کے مضامین کہیں گے. تو دو باتیں اس کے اندر بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر امت مراد لیا جاتا ہے تب بھی امت کے اندر سب سے پہلے حضرت ابوبکر نہیں آتے، مولا علی آتے ہیں. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اولہم اسلام علی ابن ابی طالب، پہلا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا امتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے پہلی ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. لیکن یہ ہمارا مضمون نہیں ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اب ہمارا مضمون کیا ہے؟ کیا آل محمد سے مراد امت ہے؟ جی اب بولیں گے لوگ نہیں اس سے مراد تو آل کا معنی جو ہے قرآن کے اندر خاندان کے لیے بھی آیا ہے، اور آل کا معنی جو ہے قرآن کریم کے اندر فالوورز اور یعنی امت کا معنی میں بھی آیا ہے. اور وہ آل فرعون کی مثال دیں گے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کی مثال دیں گے، اور فرعون کے فالوورز، آل کا لفظ ہے لیکن فرعون کے فالوورز کہا گیا، تو یہاں پر آل سے مراد پوری امت مراد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پر درود شریف کے اندر جب کبھی آل محمد پڑھا جائے گا، لکھ لو، یاد کر لو، میں ابھی ریفرنسز دینے والا ہوں. جب کبھی درود شریف کے اندر آل محمد کا لفظ آئے گا وہاں پر اہل البیت ہی مراد ہوتے ہیں. اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. علامہ السفارینی الحنبلی جو حنبلی مسلک کے امام ہے، اپنی کتاب غذاء الالباب میں لکھتے ہیں جی واختلف فی آل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی 4 اقوال. آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوتے ہیں اس متعلق 4 قول ہے. فقیل هم الذین حرمت علیہم الصدقہ، وہ لوگ ہوتے ہیں. دیکھو پہلا قول کون سا ہے؟ وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ، جن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے جی، جن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ کھانا حرام. وہ کون ہے؟ اہل البیت ہے جی. وفیہم 3 اقوال. اہل البیت کون ہے؟ اہل البیت آل محمد کون ہے؟ احدها انه بنو ہاشم و بنو عبد المطلب. ایک قول یہ ہے کہ وہ بنو ہاشم کی اولاد ہے، اور بنو عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی اولاد ہے. وهذا مذهب الشافعی و احمد، اور یہ امام شافعی اور احمد ابن حنبل کا قول ہے. دیکھو امام شافعی کے پاس اہل البیت کون ہے؟ بنو ہاشم، رسول اللہ کا خاندان. احمد ابن حنبل کے پاس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. اور قول ثانی یہ ہے کہ بنو عبد المطلب نہیں بلکہ انہم بنو ہاشم جی، انہم بنو ہاشم خاص طور پر صرف بنو ہاشم کے لیے ہے آل کا ذکر. وہذا مذہب ابی حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں آل محمد جب کہیں گے تو اس سے مراد، میں پہلے بتا دیا، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم مراد ہوں گے، احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم مراد ہوں گے، ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں بنو ہاشم کیا کہتے ہیں، بنو ہاشم اس سے مراد ہوں گے. والروایت الثانیۃ عن الامام احمد وهي المذهب الذي لا يفتى بغيره كما في الاقناع. اور یہ جو دوسری روایت ہے کہ بنو ہاشم مراد ہے، اس میں یہی امام احمد بن حنبل کا دوسرا قول ہے، اور اسی پر حنبلی فقہ میں فتویٰ دیا جاتا ہے. شافعی ہو گئے، حنبلی ہو گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام ابو حنیفہ ہو گئے جی. لا يفتى بغير كما في الاقناع والمنتهى وغيرهما. میں مختصر کر رہا ہوں جی. اور آگے بڑھتے ہیں. الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، جو موسوعۃ الفقہ کیا کہتے ہیں، فقہ انسائکلوپیڈیا جو کویت کے اندر تیار کیے گئے ہیں، سینکڑوں علماء مل کر 20 جلدوں پر جو فقہ تیار کیے ہیں، اس میں انہوں بتاتے ہیں اختلف العلماء في المراد بقرابۃ النبی وهم آلہ علی مذاہب صلی اللہ علیہ وسلم. علماء قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو اہل البیت کہا جاتا ہے، جن کو آل کہا جاتا، اہل البیت نہیں، جن کو آل کہا جاتا ہے. جب کیونکہ اہل البیت میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، اہل البیت تو اہل البیت ہے جی. یہاں پر آل کے لفظ سے، آل سے مراد امت ہے کہہ رہے ہیں نا، وہ آل جو ہے ان کا معنی کیا ہے؟ المذہب الاول، سب سے پہلا قول اس کے اندر یہی ہے انہم بنو ہاشم فقط، کہ وہ صرف اور صرف بنو ہاشم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے خانوادے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، رسول اللہ کے خاندان ہی ہے. آل محمد سے مراد رسول اللہ کا خاندان ہی ہے. اب میں کویتی علماء کو نہیں مانتا، بھائی کویتی علماء ریفرنس دے رہے ہیں، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكَ، اور یہی موقف ہے، یہی فتویٰ دیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے اور امام مالک نے. ہو گئی اہل سنت والجماعت کے چاروں ائمہ.
امام شافعی کا قول بنو ہاشم، امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں آل محمد سے مراد بنو ہاشم ہے، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں آل محمد سے مراد بنو ہاشم ہے، رسول اللہ کا خاندان، امام مالک فرما رہے ہیں بنو ہاشم اس سے مراد ہے جی کیا کہتے ہیں یہ بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے حاشیۃ الجمل میں جی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، سلیمان بن عمر العجیلی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی مذہب کے بڑے کیا کہتے ہیں امام گزرے ہیں، اپنے حاشیۃ الجمل، یہ مشہور تھے الجمل نام سے، جو تفسیر جلالین پہ الجمل پڑھتے ہیں، المنہج پر جمل پڑھتے ہیں، الفتوحات الالہیہ وغیرہ جمل جو پڑھتے ہیں جامع نظامیہ کے اور دیوبند کے اور بریلی کے علماء جانتے ہیں، اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں جی۔ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب میں حاشیۃ الجمل علی المنہج میں بیان کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں حاشیۃ الجمل علی المنہج چیپٹر المقدمہ جلد 1 صفحہ نمبر 17، فرماتے ہیں یہ اصحاب پر، صحابہ کرام پر جو درود شریف بھیجا جاتا ہے وہ کیسا ہے، وہ کافی آل کے اوپر بحث کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، آل تو بنو ہاشم ہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انہ قدم الآل، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد، صحابہ کو ہم بعد میں رکھتے ہیں، کیوں وہ بیان کر رہے ہیں صحابہ کو بعد میں کیوں لایا گیا، وعلی آلہ وصحبہ، صحب کو اہل بیت کے بعد کیوں ذکر کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں والجواب، کافی آرگومنٹ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں انہ قدم الآل لأن الصلاة علیہم وردت بالنص، جواب ان تمام مباحث کا یہ ہے کیونکہ آل کو کیوں پہلے رکھا جاتا ہے صحابہ سے، اس کا جواب یہ ہے کیونکہ ان پر درود و سلام پڑھنا نص سے ثابت ہے۔ نص کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث، یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اہل البیت پر درود و سلام پڑھنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صیغے سکھائے ہیں اس میں محمد کے ساتھ آل محمد ضرور بیان ہے، تو فرماتے ہیں آل محمد کو پہلے اس لیے بیان کیا جانا ضروری ہے کیونکہ ان پر درود و سلام بھیجنا نص سے، سنت سے ثابت ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے۔ وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحْبِ فَبِالْقِيَاسِ، اب رہا صحابہ کرام پر جو درود، یعنی درود شریف کے اندر جو صحابہ کرام کے نام کو ایڈ کیا جاتا ہے، وہ اصحابہ وصحبہ جو کہتے ہیں یہ ایڈ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ قیاس ہے، قیاس سے یعنی تمام مسلمانوں پر بھی یعنی وہ رحمتیں اور وہ برکتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوتی ہیں، پھر ان کے واسطے اور وسیلے سے اہل البیت کو ملتی ہے، تو ان کے توسط سے باقی امت پر بھی ہونا چاہیے، اور امت کا سب سے بڑا حصہ اور سب سے کیا کہتے ہیں معزز اور مکرم اور سب سے اعلیٰ حصہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے، تو ان کا نام بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ لاجیکلی بیٹھتا ہے اس لیے کیونکہ یہ لاجک سے فٹ ہو رہا ہے، قیاس سے فٹ ہو رہا ہے، اس لیے اس کو بعد میں رکھا جائے گا، اور رسول اللہ کے حکم سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اہل البیت ہے، اس لیے اس کو پہلے رکھا جائے گا۔ اور یہی بات سلیمان بن محمد البجیرمی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حاشیۃ البجیرمی علی شرح الخطیب میں مبحث النحت میں جلد 1 صفحہ نمبر 42 پر یہی الفاظ بیان کرتے ہیں کہ جواب ان سارے مباحث کا یہ ہے کہ آل کو پہلے بیان کیا جائے گا صحابہ پر، کیونکہ ان پر لأن الصلاة علیہم وردت بالنص، کیونکہ اہل البیت آل محمد پر درود و سلام بھیجنا یہ نص سے یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار کی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ الصلاۃ علی الصحب، اب رہا صحابہ پر درود پڑھنا فبالقیاس، یہ تو کیا کہتے ہیں دماغ سے ثابت ہوتا ہے، عقل سے ثابت ہوتا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے جی۔ اب دیکھ لیجئے میں بیان کر دیا، اس میں امام شافعی کا موقف، امام اعظم ابو حنیفہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہی ہے، امام اعظم کا موقف یہی ہے، امام شافعی کا موقف یہی ہے، امام مالک کا موقف یہی ہے، امام احمد ابن حنبل کا موقف یہی ہے۔ اس سے آگے بڑھے، اب شیعہ کا تو کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صحابہ پہ ذکر کیا کہتے ہیں، وہ تو آل محمد ہمیشہ بیان کرتے، صحابہ کا نہیں کرتے، وہ ایک الگ مضمون ہے، اس پر گفتگو بعد میں کریں گے۔ تو درود شریف جب پڑھ رہے ہیں خطبے کے اندر جب درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اہل البیت کا ذکر پہلے ہونا ہے، صحابہ کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی سعودیہ کے علماء، بھائی بہت سارے ہمارے غیر مقلد بھائی ہیں، سلفی فتویٰ کیا ہے، سلفی علماء کا کیا موقف ہے، تو میں آج کے دور کا ایک کڑک وہابی کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، آج کے دور میں زندہ ہے بھی، بہت بڑے علماء میں سے ہے، اور جامعۃ الامام محمد، جامعۃ الامام سعود، جامعۃ الملک سعود
جو ہے میں وہ لیکچرر ہے اور مکہ مدینہ کے اندر ان کے خطبات ہوتے ہیں، ایک کڑک وہابی ہے، بڑا مشہور ہے جی، بہت بڑے عالم دین ہیں، سلفیہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے دکتور عبد الہادی بن عوض العمری، عمری نام سے بھی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، اہل علم زیادہ جانتے ہیں جی، یہ کٹر سلفیہ، عضو ہیئت التدریس بکلیت اصول الدین بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ بالریاض، ریاض جو نجد کا علاقہ ہے وہاں کا سب سے بڑا مشہور جو ادارہ ہے نجدیوں کا، جو سلفیوں کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا سلفیوں کا جو ادارہ ہے، وہاں کے پروفیسر ہے، وہاں کے یہ قسم العقیدہ، عقیدہ پڑھانے والے، والمذاہب المعاصرہ، اتنے بڑے ان کے علامہ امام، اپنے بڑے بڑے کتابیں ان کی تالیفیں ہیں، اور وہ اپنا جو ہے پہلا قول نقل کرتے ہیں کہ آل محمد سے مراد سارے کے سارے قریش ہے۔ اس کے اندر بھی صحابہ کو تو نکال ہی دیے وہ جی، اس کے اندر بھی جب صرف قریش مراد ہے یہاں پر جی، مگر اس کے بعد انہوں خود بولتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور اس سے یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ فیہ ضعف، یہ قول کے اندر ضعف ہے۔ دوسرا قول کیا ہے، خود لکھتے ہیں دوسرا قول یہ ہے انہم بنو ہاشم خاصۃ، سلفیوں کے بڑے عالم، ایک بڑے عالم سلفیوں کے لکھ رہے ہیں، اس سے مراد صرف خاص طور پر بنو ہاشم رسول اللہ کا خاندان ہی مراد ہے۔ پھر آگے خود ہی لکھتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن، اور یہ حضرت مجاہد تابعی کا قول ہے، اور یہ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کا قول ہے، یہ خود لکھ رہے ہیں۔ وقال به مالک، اور یہی مالک نے کہا، والثوری، امام سفیان ثوری نے کہا، والاوزاعی، حضرت اوزاعی نے کہا، وابو حنیفہ کا بھی قول یہ ہے۔ اب لو اب کیا بولتے میرے پاشا، کیا بولتے، دیکھو آپ اہل البیت کا نام پہلے آنا ہے، آل محمد کا نام پہلے آنا ہے، آپ علی ابن ابی طالب اور فاطمہ اور حسن و حسین کے نام کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں، ابو بکر و عمر اور عثمان کو پہلے بیان کر رہے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب ہمارے بڑے ہیں، لیکن ترتیب بگاڑ دیے ہیں، بدعات، یہ جمعہ کے خطبات کے اندر بدعت ہو رہی ہے، بدعت سیئہ ہو رہی ہے، درود شریف کو تبدیل کیا جا رہا ہے بے خیالی میں، ایک چلا آ رہا ہے اوپر سے، پتہ نہیں بنو امیہ کے دور میں ہو گیا، بنو عباس کے دور میں ہو گیا، کون سے بادشاہوں کے دور میں ہوگا جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، وہ الٹ دیا گیا اور چل رہا ہے۔ علماء اپنے ہوش کے ناخن لے اور یہ بدعت سیئہ کو مٹا دے اور سنت کو قائم کرے کہ نبی کے ساتھ اہل البیت کا ذکر کیا جائے جی۔ یہ امام زین العابدین کا قول آ گیا تو اس کے بعد تو سنی کو سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کے اندر۔ امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کا قول جب آ گیا تو وہاں پر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر چلو اس کے ساتھ جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے قول کے ساتھ جو ہے حضرت مجاہد کا بھی قول ہے، امام مالک کا بھی ہے، ابو حنیفہ کا بھی ہے، ثوری کا بھی ہے، اوزاعی کا بھی ہے، احمد ابن حنبل کا بھی ہے، سلفیہ کا بھی ہے جی، سلفیہ کا بھی ہے۔ پھر بولتے ہیں ایک قول اس میں ملتا ہے کہ آل محمد سے کیا مراد ہے، آل البیت سے مراد ہم امتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے امت ہے، اس سے مراد بولتے ہیں، اول اتقیاء من امتی، یا امت کے اندر جو اولیاء ہے، جو نیکوکار ہے، کیا کہتے ہیں، یہ ان کا قول ہے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خود ہی اس کو رد کر دیتے ہیں، قلت میں کہتا ہوں، سلفی عالم خود کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات بالکل کمزور ہے، بالکل کمزور ہے، میں آپ کو لاجک سمجھاتا ہوں اس میں۔ اگر آل محمد سے مراد ساری امت ہے تو پھر وہ اصحاب ہی بولنے کی ضرورت کیا پڑ رہی، کیا وہ اصحاب امت میں شامل نہیں ہیں؟ جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ دیے اور آل محمد سے مراد ساری امت ہوگی، ساری امت اس سے مراد ہے، تو پھر وہ اصحاب محمد بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعلی آلہ وصحبہ، پھر صحابہ کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کیوں صحابہ امت میں شامل نہیں ہیں؟ نہیں، آل الگ ہے اس لیے اس کو الگ ذکر کیا جاتا ہے، وہ اصحاب ہی الگ سے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ صحابہ آل الگ ہے، صحابہ الگ ہے۔ خود جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عبد الہادی العمری آگے کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، قال الامام الحطاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الذی علیہ مالک واکثر اصحابہ، امام مالک کا اور ان کے تمام اکثر فقہاء کا موقف یہی ہے، انہم بنو ہاشم فقط، کہ وہ اس سے مراد صرف بنو ہاشم مراد ہے۔ وہ خود ہی ہتھیار ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ گڑمڑ نہیں کر سکتے کہ ساری امت مراد ہے اس کے اندر، یہ گڑمڑ نہیں کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ شامل کرنا چاہے تو آگے شامل کریں، لیکن آل محمد جب کہیں گے تو اس سے مراد صرف اہل البیت مراد ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ تمام حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پر علماء سے کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، نام لے کر کہہ رہا ہوں، علماء جامع نظامیہ اس پر غور کریں، میرے مادر علمیہ میں بہت عزت کرتا ہوں اور بہت اہمیت دیتا ہوں، اس لیے ان کا نام سب سے پہلے لیتا ہوں۔ پھر علماء جامع اشرفیہ مبارک پور سے اور علماء بریلی سے اور علماء ندوہ سے اور علماء دیوبند سے اور علماء ثقافت سنیہ سے اور سارے اہل علم سے میں گزارش کرتا ہوں، خدا را اس بدعت سیئہ کو مٹاؤ اور غور کرو۔ یہ تمام اقوال ہے ائمہ کی میں ثابت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے مقابل میں آپ حضرات بھی اقوال پیش کر دیں گے اور اقوال جی لڑائی چلے گی۔ میرے بھائی صاحب، درود شریف کا مسئلہ ہے،
علماء سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر میں اپیل کر رہا ہوں علماء سے. حبیب احمد ایسا بول دیا ہے لہذا اس کو جواب دینا ہے، اس کو زیر بتا دینا ہے، اس کو جاہل ثابت کرنا، اس کے اوپر محنت مت کرو. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے. دین اسلام سے وفاداری کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کرو. میں علماء سے اپیل کر رہا ہوں اور تمام امت مسلمہ سے اپیل کر رہا ہوں. غور کرو جو خطبہ آپ سن رہے ہیں، بچپن سے لے کے اب تک بڑے ہو گئے، وہ خطبہ جو سن رہا ہے اس کو غور کرو. اس میں اہل البیت کا نام بعد میں لیا جا رہا ہے اور صحابہ کا نام پہلے لیا جا رہا ہے. درود کی ترتیب ایسے نہیں ہوتی، ہم سنت کے خلاف چلے گئے. یہ سارے اقوال کے اوپر سب سے اوپر ایک قول. کوئی کہے گا میں ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتا، کوئی کہتا میں سلفیہ کو نہیں مانتا، کوئی کہتا میں مالکیہ کو نہیں مانتا، کوئی کہے گا حبیب احمد کو نہیں مانتا، کوئی کہے گا اس کو. مت مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو سب کو اگر نہیں مانتے ہیں نا، اللہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن ان کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے. ختم کرو بات کو، لیکن پلٹ کے آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کو پکڑ لو. کوئی کہے گا بھائی میں تو کیا کہتے ہیں فقہ حنفی کا فالوور ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کو میں مانتا ہوں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے تو مت مانو بھائی. حدیث شریف تو مانو، حدیث شریف کا تو انکار نہیں کر سکتے ہیں. وہ بھی حدیث صحیح حدیث دے رہا ہوں، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث. یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ترتیب آئی کہاں سے؟ یہ بخاری شریف کی اور کیا کہتے ہیں بہت سارے ائمہ نے بیان کیا ہے. امام بخاری نے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں، امام بیہقی السنن الکبری میں، ابو سعید بن الاعرابی نے، ابو محمد البغوی نے، ابو بکر بن المقری. ائمہ کی لائن ہے جنہوں نے یہ حدیث شریف بیان کی، اور حدیث شریف صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ اب سن لو آپ روایت. یہ بھی آل کون ہے اس میں اختلاف کر سکتے ہیں نا، اہل البیت کے لفظ میں تو اختلاف نہیں ہوگا نا. اہل البیت جب کہیں گے وہ تو صرف رسول اللہ کا خاندان اور رسول اللہ کا گھر ہی ہوئے گا نا، وہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتے. اہل البیت گھر والے، اہل البیت کا ٹرانسلیشن یہ ہے گھر والے. جی حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ تابعی ہے، مشہور تابعی ہے، رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے میری ملاقات ہوئی کعب بن عجرہ. قال لقینی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ. کعب بن عجرہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اکابر صحابہ میں سے ہے، رضوانی صحابہ یعنی بیعت الرضوان میں شامل صحابہ، اکابر صحابہ میں سے انصاری صحابی ہے. فرماتے ہیں میری ملاقات کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. فقال، حضرت کعب بن عجرہ صحابی رسول کہتے ہیں الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تم کو ایسا تحفہ نہ دوں، تم اے عبد الرحمن کیا میں تم کو ایسا تحفہ نہ دوں جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوں؟ جی فقلت بلا، میں نے عرض کیا ہاں ضرور، سرکار کی طرف کی جو بات ہے وہ بڑی فہدھا لی، اے کعب بن عجرہ اے صحابی رسول وہ مجھے وہ تحفہ دے دیجئے. فقال، انہوں نے فرمایا سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلنا، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اہل البیت پہ درود شریف کس طرح سے پڑھا جائے؟ اللہ اکبر، اہل البیت. حدیث شریف پڑھ لو، بات ختم ہو گئی. آل سے مراد یہ مراد ہے، آل سے مراد امت ہے، آل سے مراد وہ ہے. جھگڑے ختم کرو، دین آسان ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز چھپی بھی نہیں رکھی، ہر چیز کو واضح فرما دیے. کیا فرما رہے ہیں؟ یا صحابی سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، یا رسول اللہ آپ اہل البیت آپ کے گھرانے پر درود کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، بس بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام بھیجنا تو سکھا دیا ہے. یا رسول اللہ اہل البیت پر درود پڑھنا ہم کو سکھا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے میرے امتی، اے کعب بن عجرہ اور اے میرے صحابہ، قولو اے میرے صحابہ اس طرح سے پڑھو. اہل البیت پہ تم درود پڑھنا چاہتے ہو نا، اس طرح سے پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر. سوال کیا تھا؟ اہل البیت پہ درود پڑھنا، امت پر درود پڑھنا سکھاؤ یا رسول اللہ. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم امت پر درود بھیجنا چاہتے ہیں، ہم صحابہ پر درود بھیجنا چاہتے. سوال یہ تھا؟ نہیں، سوال یہ تھا کہ اہل البیت پر درود کس طرح سے بھیجا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ثابت ہو گیا، بالکل واضح طریقے سے ثابت ہو رہا ہے بخاری شریف کی اس حدیث شریف سے کہ آل محمد جب مراد لیا، درود شریف کے اندر جب آل محمد پڑھا جائے گا تو اہل البیت مراد ہوں گے، اہل البیت مراد ہوں گے. طویل حدیث ہے، جو ہم درود پڑھتے ہیں نماز کے اندر وہی درود ہے. قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بالکل واضح ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا. اور اچھا اس میں ایک بات اور ملتی ہے، یہ میں آپ کو ریفرنسز دیا اور بہت سارے ریفرنسز ہیں، میں دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں جی. اس کے اندر یعنی ایک چیز یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ درود شریف میں اہل البیت کو شامل کرنا ہے، یہ صحابہ کو معلوم تھا، تبھی تو سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اہل البیت پہ درود کس طرح سے بھیجا جائے، کیا طریقہ ہے آپ پر اور اہل بیت پر درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو اہل البیت پر درود پڑھنا یہ لازم ہے. صحابہ جا کر سوال کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. بات بالکل واضح ہو گئی نا، بالکل واضح ہو گئی بات جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل البیت آل محمد پر درود پڑھنا اس طرح سے سمجھا دیے، اہل البیت پر اس طرح سے پڑھنا سمجھا دیے. اب اہل البیت جب کہیں گے تو کون مراد ہوں گے؟ اہل البیت، جب اہل البیت کا لفظ لے لیں گے یہ تو بات صاف ہو گئی کہ باقی امت نکل گئی اس سے، صحابہ، تابعین، اولیاء وغیرہ وغیرہ سب باہر ہو گئے جی. ان کو آپ اصحابہ ومن اتبعہم باحسان الی یوم الدین وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن اصل درود جو بنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اصل ہے. جب اہل البیت کہیں گے تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ جب اہل البیت کہیں گے، عام طور پر جب اہل البیت کہتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم مراد ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل یعنی مولا علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین یہ مراد ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، ہماری مائیں امہات المؤمنین اس کے اندر شامل ہوتے. جب اہل البیت کہتے ہیں تو یہ سارے لوگ اس کے اندر مراد ہوتے ہیں. لیکن جب درود شریف کے اندر اہل البیت کہیں گے تو یہی مراد ہوں گے کیا؟ جب قرآن و حدیث میں اہل البیت کے ہدایت کے عنوان سے اس طرح سے حکم آئے گا تو اس سے مراد کیا ہوں گے جی؟ آپ کہہ سکتے ہیں الحاقاً یہ سب لوگ شامل ہو جا سکتے ہیں، لیکن اصلاً نہیں. اصلاً کون شامل ہوتے ہیں؟ وہی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کر کر کئی مرتبہ امت کو بتا دیے، جو روایت کرتے ہیں، جو صحیح السند حدیث ہے، صحیح السند حدیث ہے. اور کیا کہتے ہیں، امام ترمذی نے بھی بیان کیا، دیگر بہت سارے ائمہ نے بیان کیا. حضرت عمر بن ابی سلمہ ربیب النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلنے بڑے ہونے والے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، روایت فرماتے ہیں نزلت هذه الآیہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر برائی اور گندگی کو دور رکھے اور تم کو خوب پاکیزہ فرما دے جی. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ، حسن، حسین ان کو بلائے. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا فجللهم بکساء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو، امام حسن کو، امام حسین کو بلایا اور ان کو اپنی چادر کے اندر لیے، اپنی شال کے اندر لیے. وعلی خلف ظہرہ فجللہ بکسائہ، مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پاس کھڑے تھے، مولا علی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شال میں لے لیے. ایک شال کے اندر کتنے تن ہیں؟ 5 تن ہے، 5 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اجمعین، 5 تن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شال میں لیے. 5 جسم کو، 5 جانوں کو، 5 تن کو ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیے. اس کے بعد پڑھے اللہم اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ہاں یہ میرے اہل بیت ہے جی. اور مختلف روایات ہے ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص لوگ ہیں. مختلف روایات ہے اور کثیر سند سے مروی ہے، مشہور حدیث ہے جی. اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس، تو ان سے ہر برائی کو دور رکھنا، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو خوب پاک رکھنا. تو حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہمارے ماں نے عرض کیا وانا معہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ خاص اہل البیت، یہ جو آپ فرما رہے یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے یا رسول اللہ. ام المؤمنین فرما رہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انت علی مکانک وانت علی خیر، آپ اپنی جگہ پر رہیں اور آپ خیر پر ہی، آپ کا مقام کچھ کم نہیں ہے، آپ بھی خیر پر ہے. لیکن یہ جو اہل البیت ہے یہ الگ خاص مسئلہ ہے، خاص مسئلہ ہے، یہ خاص مقام ہے وانت علی خیر. تو ام المؤمنین ام سلمہ تو عام اہل البیت نہیں، خاص طور پر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب کہیں گے تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بعد مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اجمعین ان کا نام آنا. پھر الحاقاً امہات المؤمنین بھی اہل البیت میں شامل ہے. اور کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بنو ہاشم سارا خاندان، حضرت عباس، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور باقی جتنے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیاں ہیں اور غیرہ سب شامل ہے اس کے اندر.
بہرحال بات بالکل واضح ہو گئی ہے، بات بالکل صاف ہو گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نمبر ایک، حضور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ یہ تھا اور ان کو یہ معلوم تھا اور یہ حکم الہی ہے کہ درود جب پڑھا جاتا ہے تو اہل البیت کو شامل کرنا ہوتا ہے، تبھی تو صحابہ یہ سوال کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی۔ اور انہوں نے سوال کیسا کیا؟ آل محمد پر کس طرح سے درود بھیجنا نہیں پوچھا انہوں نے پوچھا اہل البیت پہ، اے رسول اللہ آپ کے اہل البیت پہ کس طرح سے درود بھیجنا۔ تو یہ اہل البیت لازم ہو گیا، اور ہم نے بالکل واضح کر دیا، صحیح سند حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ اہل البیت سے اصل مراد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اجمعین ہے۔ ان کے بعد پھر امہات المؤمنین کو اور دوسرے حضور کے خاندان کو اور چچاؤں کو شامل کریں، پھر ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ کو شامل کریں، بالکل درست ہے، اس سے اعتراض نہیں، لیکن درود شریف کی ترتیب یہی ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے اور غیر معقد ہے، غیر ضروری۔ میں آپ کو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیکھو بڑے علماء اس کے اوپر بالکل چپی سا دیں گے، کیونکہ دل میں ایک چور رہتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ اہل اللہ ہے، نیکوکار لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور پر کیا کہتے ہیں لوگ چپی سا دیں گے اور بولیں گے کہ یہ جانے دو، یہ مسئلے میں اپنے کو نہیں پڑھنا ہے، سب لوگ ایسا پڑھ رہے ہیں، اپن اب تبدیل کرے تو پورے لوگ اپنے کو گالیاں دیتے، برا بھلا بولتے۔ بھائی صاحب میں علماء سے کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ایک بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، خطبات کے اندر درود شریف کو بدل دیا گیا ہے، 100 سال سے یہ چلا آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا خیال نہیں گیا، میں آپ کو متوجہ کرا رہا ہوں، درود شریف کو صحیح کرو۔ بدعت سیئہ گناہ ہے، بدعت سیئہ گناہ ہے، اور بدعت سیئہ ہے کہ درود شریف میں اہل بیت سے پہلے صحابہ کا ذکر کریں، پھر کیا کہتے ہیں اہل البیت کا نام بعد میں لیں۔ درود شریف کے اندر صحابہ کا نام پہلے لینا اور اہل بیت کا نام بعد میں لینا بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، گناہ ہے، اس کی اصلاح کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر علماء اہل سنت والجماعت مصلحین پر، علماء پر لازم ہے۔ اللہ پوچھے گا تم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تبدیل ہوتے ہوئے تمہارے نظروں کے سامنے تھے، تم سمجھتے ہوئے بھی اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرے؟ اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا تم کو۔ تو علماء اس کو اصلاح کرے، اور مجھے یقین ہے بہت سارے اہل علم اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کی اصلاح کر دیں گے۔ اور خطبات کے کوئی علامہ ابن نباتہ کے خطبہ ہمارے لیے دلیل نہیں بنتے، ہمارے لیے دلیل قرآن ہے اور ہمارے لیے دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، اور یہی قول ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک وغیرہ تمام ائمہ کا ہم نے بتا دیا ہے کہ یہی ان کا موقف ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں سے اچھا یہ بھی ایک بات آئے گی کسی کو کہ بھئی اب یہ چھپے ہوئے سارے خطبوں میں تو ایسا ہے نا، تو حبیب صاحب آپ تو بول دیے لیکن اب ہم خطبہ کہاں سے صحیح کریں گے؟ اس کے لیے تو گرامر آنا پڑتا کرتا۔ چھوٹا سا حقیر طالب علم آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ اہل علم کے اور علماء اہل سنت والجماعت کا ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں ان کا طالب علم اور ان کا احسان مند چھوٹا حقیر فقیر بندہ حاضر ہے۔ انشاءاللہ تعالی خطبات حرمین شریفین کے اندر جو آخری خطبے میں جو غلطی ہو گئی، رو سے ہوئی ہوں گی، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان سے جو زلہ جو ان سے بھول ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم ان کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں لگاتے۔ ہزاروں علماء سے بھول چک ہوتی ہے، تو اس مسئلے میں ان سے بھول ہو گئی ہوگی، بات چل گئی ہوگی، ہم اس کو میں ذمہ داری لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس خطبے کو، میں جو خطبہ اخیرہ خطبات حرمین شریفین کا ہے، اس خطبے کو درست کر پورے عزت و وقار کے ساتھ، خدا نہ خواستہ کوئی تصور نہ کرے کہ ہم خلفائے راشدین کی توہین کر رہے ہیں یا صحابہ کے مقام کو ہم کمتر کر رہے ہیں، نہیں بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد ہے صرف بدعت سیئہ جو درود شریف کی ترتیب کو بگاڑ دیا گیا تھا اس کو ہم مٹانا چاہتے ہیں اور صحیح کر دینا چاہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی درود شریف کی کاپی انشاءاللہ تعالی تصحیح شدہ جی جو اچھے اہل العلم ہے وہ خود سے کر لیں گے، جو میں انشاءاللہ تعالی ایک کاپی اس کی جو ہے میں فیس بک پر اس کے امیجز اپلوڈ کروا دوں گا۔ یہی خطبے کو آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی، نیا خطبہ آپ کو یاد کرنا نہیں پڑے گا، یہی خطبے کے اندر بس درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بعد اہل البیت مولا علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین اور اہل البیت اور خاندان رسول امہات المؤمنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر پہلے آ جائے گا، پھر تمام خلفائے راشدین اور صحابہ، تمام مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم اجمعین تمام کا نام آ جائے گا۔ جو ترتیب ہے درود شریف کا کہ محمد، آل محمد، پھر ان کے اصحاب، یہ ترتیب کے مطابق میں کر انشاءاللہ تعالی یہ امت کو میں پیش کر دوں گا۔ دو الگ الگ صیغے ہیں میرے پاس، جو خطبات الحرمین شریفین جو ہمارے دکن میں زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، اور دوسرا خطبہ جو ہمارے زیادہ تر بریلوی بھائی، ہمارے رضوی بریلوی بھائی جو ہے زیادہ تر پڑھتے ہیں، اس خطبے کو بھی میں انشاءاللہ تعالی صحیح ترتیب کر کے، زیادہ ٹائم نہیں ہو سکا تو آج رات میں ہی میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دونوں امیجز آپ حضرات لیں، اپنے جو عوام الناس سن رہے ہیں وہ اپنے کیا کہتے ہیں یہ میرا بیان اور خطبے کی کاپی خطیب صاحب کو ضرور پہنچائے، اور ان کو بولیں کہ اللہ سے ڈر کر، اللہ کا خیال رکھ کر، ہمارا نہیں،
حبیب احمد کا بھی نہیں اور آپ کا بھی نہیں، کسی کا نہیں، صرف اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے اس تصور کے ساتھ اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات صحیح ہے تو وہ اپنے خطبوں کی اصلاح کر لے، اور جو بڑے اہل علم ہیں ان کے سامنے بھی یہ پیش کر دیا جائے، اور میرا بیان اور یہ آپ حضرات ضرور اس کو شیئر کریں اور پہنچائے، یہ کاپیز بھی پرنٹ نکال کر اس کی کاپیز بھی جو ہے آپ حضرات کو پہنچائے اور میرا یہ خطاب پہنچا دے. یہ عوام الناس جی، میرے بچے جو ہے، میرے بیٹے بیٹیاں، میرے فالوورز، میری بات سننے والے، میرے پر اعتماد کرنے والوں کو میں کمپلسری آرڈر دے رہا ہوں کہ یہ لو اور اپنے اپنے علاقے کے خطیب کو لے جا کر دے دو، ان کو بحث مت کرو، بس ان کو کہو کہ یہ بیان ہے جی ہے، یہ بیان ہے، ذرا اللہ کے واسطے ایک مرتبہ اس کو غور سے سن لیں، ایک مرتبہ غور سے سن لیں اور یہ خطبہ لے لیں. آگے آپ اگر قابل ہیں آپ اپنی مرضی سے رد و بدل کر کے آپ خطبہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن درود کے اندر جو بدعت آ گئی ہے، ترتیب جو بگڑ گئی ہے، اس کو ضرور سدھار دے بول کر ایک مرتبہ آپ دے کر آ جائیے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی وہاں پر. اہل العلم سے میں امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اکثریت اہل العلم آج بھی صالح قلب رکھتی ہے، صاف دل رکھتی ہے، اہل البیت سے محبت رکھتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی کیا کہتے ہیں ارادہ رکھتی ہے. علماء کرام کی جو اکثریت ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ماحول کا پریشر اور لوگوں کا پریشر رہتا ہے. بھائی صاحب، لوگوں کے پریشر کو اوپر نکل جاؤ اور رسول اللہ کی سنت کو اپنا لو، رسول اللہ کی درود کو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود شریف کو مت بگاڑو اور اس کو سدھار کر پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو کیا کہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. سب سے بڑی ہدایت آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کرنے اور ان کی ہدایت کی اتباع کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. مولا رب کریم ہم کو جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بنا کر ہم کو وقت موت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں ہمارے نام کو شامل فرما دے اور ہماری دنیا اور آخرت کا بھلا فرما دے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.